امثلہ بیان کرتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں مختلف چیزوں کی تمہیں سمجھانے کے لیے۔ اس کو پڑھ کر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے، اور یضل بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت جو گمراہ ہوئے ان کو مزید گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت ہدایت یافتہ کو اور زیادہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کی امثلہ، قرآن مجید کی تعلیمات، اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر، اس کے نتیجہ میں جس کے اندر اپنے اندر کجی اور کمی ہوگی وہ خود یضل بہ کثیرا کا مظہر بنے گا، اور جس کے اندر ایمان ہوگا وہ یہدی بہ کثیرا کا مظہر بن جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب یضل، اس کا فاعل اللہ پاک کی ذات ہے، یضل بہ کثیرا، وہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب اس بات میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہدایت اللہ پاک کی طرف سے، تو کیا اللہ پاک لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت خود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو پھر آخرت میں حساب کتاب کیسا؟ اگر وہ خود ہی کسی کو گمراہ کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، ہدایت کے راستے سے اسے ہٹا رہا ہے، تو قیامت والے دن سزا کیوں دے گا؟ پھر جزا کا کیا مطلب، سزا کا کیا مطلب؟ جب بھٹکاتا وہ خود ہے، ہدایت وہ خود دیتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا یضل بہ کثیرا؟ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت یوں نہیں کرتا کہ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو گمراہی کی راہ پر ڈال دے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے سارے اسباب اور وسائل ہدایت کے بھی پیدا فرماتا ہے، گمراہی کے بھی پیدا فرماتا ہے، اس کو عقل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کے سامنے دونوں طرح کے راستے کھولتا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم دونوں راستوں کی ہدایت دیتے ہیں، تقوی کی راہ بھی دکھاتے ہیں، فجور کی راہ بھی دکھاتے ہیں، رحمان کی راہ بھی دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اور شیطان کی راہ بھی بتائی جاتی ہے، اور دونوں راہیں دکھا کر پھر انسان کو درمیان میں اللہ رب العزت اختیار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے سامنے یہ دونوں راہیں ہیں، تیرے سامنے ایمان کی راہ بھی ہے، کفر کی راہ بھی ہے، تقوی کی راہ بھی ہے، فجور کی راہ بھی ہے، ہدایت کی راہ بھی ہے، گمراہی کی راہ بھی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو ایمان لے آ، اگر تو چاہتا ہے تو انکار کر دے۔ وہ دعوت عام دیتا ہے ہر بندے کو، اس کو پالتا ہے، انسان کو پوستا ہے، پھر عقل دیتا ہے، پھر شعور دیتا ہے، پھر اچھے برے میں امتیاز کی صلاحیت دیتا ہے، اور صلاحیت دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب تم خود مختار ہو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے وہ کفر کی راہ پر چل پڑے۔ کسی راہ کو اختیار کرنے میں اللہ رب العزت کسی انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ اب کوئی بندہ اپنے نفس کی بربادی کی وجہ سے، نفس کی غلاظت کی وجہ سے، نفس کے کفر کی وجہ سے، اور نفس کے انحراف کی وجہ سے، اور شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، اس کے تعلق اور دوستی کی وجہ سے ہدایت کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، برائی کی راہ کو اپنا لیتا ہے، تقوی کی راہ کو چھوڑ کر فجور کی راہ پر چل پڑتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت نے اس کو گمراہ کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا کا مطلب یہ تھا کہ اسباب ہر چیز کے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ وہ خالق ہے، وہ نیکی کا بھی خالق ہے، وہ بدی کا بھی خالق ہے۔ انسان اپنے فعل کا خالق نہیں ہے، انسان اپنے فعل کا کاسب ہے۔ اللہ رب العزت ہر شے کا خالق ہے، اچھائی کا بھی، برائی کا بھی، صحت کا بھی، بیماری کا بھی، عزت کا خالق بھی وہی ہے، ذلت کا خالق بھی وہی ہے۔
عزت کا مالک بھی وہی ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے۔ مگر انسان راستے خود چنتا ہے۔ جو عزت کی راہ چنتا ہے وہ اپنی مرضی سے چنتا ہے، جو ذلت کی راہ چنتا ہے وہ اپنی مرضی سے چنتا ہے، جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور جو کفر اپناتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپناتا ہے۔ کسی کو پریشرائز نہیں کیا جاتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملات میں، ہدایت کے معاملات میں اللہ رب العزت کسی شخص کے اوپر کسی قسم کا پریشر اور جبر اسے روا نہیں رکھتا۔ مجبوراً کلمہ پڑھانے کی بات اللہ پاک نہیں کرتا۔ لہذا یہ انسان خود اپنا وبال کماتا ہے۔ اس لیے جس نے خود اپنا وبال کما لیا، جس نے خود برائی کی راہ کو اختیار کر لیا، تو اللہ رب العزت اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے۔ یضل بہ کثیرا کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اس کو زبردستی دین اور ہدایت کی طرف نہیں لے کر آتا، اختیار دیتا ہے۔ قیامت والے دن پکڑوں گا اور پوچھوں گا کیا کیا تھا، کس لیے بھیجا تھا میں نے، اور کیا کر کے واپس آئے۔ میری بات سمجھیں؟ تو اللہ رب العزت کی ہدایت کی مثال جو ہے یہ بارش کی طرح ہے۔ جیسی زمین ہوگی، اگر زمین گندی ہے، اس پر بارش برس رہی ہے تو اس سے اسمیل اور بدبو پیدا ہوگی، اور زمین اچھی ہے تو اس میں پھول اور سبزہ پیدا ہو جائے گا۔ تو بارش جو ہے اس کے اوپر کوئی شکوہ اور گلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنی اپنی زمینوں کا فرق ہے۔ اس لیے جس زمین میں کبھی ہدایت داخل نہیں ہوئی، کسی بندے نے ہدایت داخل کرنے کے لیے اپنے دل کی زمین کو گداز نہیں کیا، اس میں سے خواہش کی جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالا، حرص کی جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالا، نافرمانی کی جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالا، جو خود ساختہ خواہشات، تمنائیں، کفر، حرص، لالچ، انحراف، جتنی برائیاں ہیں، جس شخص نے اپنے من اور دل کی دنیا سے ان کو خود نہیں نکالا، اب اس پر اگر بارش برس جائے گی تو وہاں پر بوم اور خس ہی زیادہ ہوگا نا، وہاں پر فروٹ اور تر و تازہ میوے تو پیدا نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا مطلب یہ کہ اس نے بیلنس رکھا ہے۔ جو اس کی طرف چل پڑتا ہے اس کے لیے وہ یہدی کثیرا کا راستہ، ہدایت کی راہ کھولتا ہے، اور جو انحراف کرتا ہے اس کے لیے دوسری راہ یضل بہ کثیرا کی بھی کھلی ہوئی ہے۔ وہ خود انگلی سے پکڑ کر کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ معنی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ہے یہ قرآن، اس کی آیات ہیں، میرے پیغمبر پر اتری ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک نہیں ہے، اس کے میرے کلام ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہر آدمی اس میں سے ہدایت کے چشمے حاصل کر سکے۔ نہیں، کچھ اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرنا تو درکنار، الٹا گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کتاب گمراہی دیتی ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے دل کے اندر ہدایت کے بیج کو اگانے، نشوونما دینے، پرورش دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل کی کھیتی کو برباد کر رکھا ہے، وہاں پر تقوی کا، نیکی کا بیج اگتا نہیں ہے، خیر اور فلاح وہاں پر اگتی نہیں ہے، ایمان کا پودا وہاں پر اگتا نہیں ہے، اور برائی کا پودا وہاں پر پرورش پا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں شک نہیں۔ اب یہ کفار اور مشرکین اس کو پڑھ کے وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ ان مثالوں کو بیان کر کے کیا سبق دینا چاہتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہی آیتیں جب اہل ایمان پڑھتے ہیں وہ بول اٹھتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ اے کافر و مشرکو، جن آیتوں کو پڑھ کر تم قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، اس کو جھٹلا رہے ہو، انکار کر رہے ہو، اسی قرآن کو پڑھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں انہ هو الحق من ربہم، کہ بے شک یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے، اسی کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے۔ اور کفار کہتے ہیں اللہ ایسی مثالیں بیان کر کے کیا کہنا چاہتا ہے؟
اللہ پاک نے فرمایا یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا وما یدل بہی الا الفاسقین. ہاں اس کو پڑھ کر گمراہ ہوتا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ شخص گمراہ ہوگا جو خود فاسق ہے، جس نے فسق کو اپنے اندر پال رکھا ہے، جس نے بائی چوائس بدی کو اڈاپٹ کیا، اختیار کیا. فاسق اس کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کبیرہ گناہ کرے، برائی کی راہ کو اختیار کرے، کفر کی راہ کو، انحراف کی راہ پر چلے، وہ فاسق ہے. قرآن ہر بندے کو گمراہ نہیں کرتا، ہر بندے کو ہدایت بھی نہیں دیتا. ہدایت اسے ملتی ہے جس کے اندر ایمان کامل ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے دل کی کھیتی پاک ہے، اسے ہدایت ملتی. اور جس کے اندر فسق ہے، بدی ہے، برائی ہے، منافقت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جب اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اب یہ